قانون میرا خیال یہی ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے نا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کہ وصیت جو ہوتی ہے یا تو چپکے سے تحریر بنائی جاتی ہے، وصیت جو ہوئی تحریر لکھی جاتی ہے اور وہ کسی اپنے خاص بیگ میں رکھ لی، جب دنیا سے چلے جائیں گے پیچھے والے ڈھونڈیں گے تو وہ تحریر مل جائے گی، اس کے بعد پھر وہ وصیت پھر مشافہ جس کو کرنی ہوتی ہے اسے بٹھا کر اور جن کے اوپر اعتماد کامل ہوتا ان کو اس کے پاس بٹھا کر وصیت کی جاتی ہے۔ اب آگے چل کے وصیت کے پھر دو پہلو، اگر تو شریعت مطالعہ کے مطابق تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، یاد رکھ لو، اگر وہ شریعت سے متصادم ہے تو حضرت اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ شریعت کے متصادم ہے، شریعت کے مطابق ہو عمل کیا جائے۔ مثلا تفصیل اس کی، کوئی کہتا ہے مرنے کے بعد مجھے پانی میں بہا دینا، مجھے جلا دینا، شریعت کے متصادم عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب بات وصیت کی لمبی ہو جائے گی کہ فقہا کے نزدیک کیا وجود ہے وصیت کا، کیا اہمیت ہے وصیت کی، مگر یہ تو ایک باپ بیٹھا ہوا اپنے بیٹے کو کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، اور پھر وہ محفوظ ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، مگر جب وقت میرے مصطفیٰ کا آیا تو وہ وصیت قرآن بن کے مصطفیٰ کے سامنے آئے ربانی بن کے مصطفیٰ کے سامنے آ گئی۔ اب وہ جو وصیت تھی خالق نے اس کو دہرایا، اب تو ذرا اور لمبی ہو جائے گی، خالق نے دہرایا اس کو، مصطفیٰ کریم کو پیغام بھیج دیا، بتا دیا، اور وہ قرآن بن گئی وصیت جو تھی۔ اب مفکر اسلام حکیم الامہ لاہوری کے اندر کا ذکر چل رہا تھا، کیونکہ مجھے عقیدت ہے اس کے ساتھ، اور وہ عقیدت کیوں؟ جب یہ بھی کسی نے پوچھا تو نہیں، میں بتا دیتا اور توجہ چاہوں گا۔ میرا تعلیم کا دور تھا اور تعلیمی دور میں بڑا میں نکما تو خاص پڑھنے کو پڑھوا تھا بھی نہیں، اور وہ ایسا ہی تھا، وہ استاد شاگردوں میں سے جن کے ایک نکما شاگرد تھا، ایسے ہی بے عقل تھا، وہ گھومتا پھرتا رہتا تھا، گھومتے گھومتے اللہ کے محبوب بندے کے قدموں تک رسائی ہو گئی، اور بگڑی ہوئی بات بن گئی۔ وہ رسائی کہاں ہوئی؟ میرے خاندان عالیہ، خاندان کسی کہ جن کو برادری بھائیوں اور بہنوں کو بھی پیر تسلیم کیا، مرشد تسلیم کیا، بزرگ تسلیم کیا، اور کہا ہوا مانا، ریجیکٹ نہیں۔ اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہاں تک رسائی ہو گئی، قسمت کا ستارہ بلند ہوا، اندھیری کوٹھڑی میں ایک روشنی ہو گئی، اللہ کے محبوب بندے نے نگاہیں التفات کی اور پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ وہ کسی نے بھی کسی سے پوچھا تھا نا کہ کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو، تو اسے پتا کیا جواب دیا تھا فقیر خدا مشق نے؟ اس نے کہا تھا گردش ہے تمہیں یاد کرتا ہوں، گردش ہے تمہیں یاد کرتا ہوں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں، بس یہی کاروبار چاشنی کو بڑھانے کے لیے۔ توجہ چاہوں گا، وہ پیر فضل گجراتی نے کہا تھا نا کہ ہاتھ وچ گجرا تے گل وچ کٹ تھا تے ٹر پا فضل ملنگا، ہاتھ وچ گجرا گل وچ کٹ تھا تے ٹر پا فضل ملنگا، اور منگنا یار دے پوچھے اندر بادشاہی تو چنگا۔ گردش ہے تمہیں یاد کرتا ہوں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں، بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو، بس اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہوں، خدا کے بندے تو ہے ہزاروں،
جانے سے 4 دن پہلے اس نے یہ کہا تھا تو غنی الحظ عالم من فقیر وہ معاشر حضر آئے من فقیر در حساب رات ہوئی بھی نہ گزیر آج نے کہا ہے مصطفیٰ بن حمدی یہ آخری شعر ہے آخری روایت لاہوری کلندر کی طرح اس نے کچھ نہیں کہا 4 دن کے بعد ہمیشہ کے لیے مر ہو جائے وہ پہاڑ میں رہنے والا وہ کیمبرج کی یونیورسٹی میں پڑھنے والا کہ کیا بات تھی کیا معاملہ تھا کہ وہاں کی روشنی غالب نہ آئی اور کیا پکار اٹھا خدا کے بندے تو ہے ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے خدا کے بندے تو ہے ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے تو میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اب یہ اس کا بندہ بنوں گا خدا کے بندوں سے پیار ہوگا یہ بڑا لمبا سا سلسلہ ہے خدا کے بندے کون ہیں اس کا بندہ کیسے بنوں گا کیا ہوگا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا مقدر کا ستارہ چمکا بیچارہ طریقہ بابا جی نے پوچھا کیا کرتے ہو اب ڈر کے مارے جان بچانے کے لیے میں نے کہا جی لاہور کے اندر ایک درس ہے جسے جامعہ نعیمیہ کہتے ہیں وہاں جھاڑو دیتا ہوں طلبا کے جو ٹکڑے بچ جاتے ہیں وہ کھا لیتا ہوں جو پانی بچ جاتا ہے وہ پی لیتا ہوں اور ہنڈیا میں جو سالن بچ جاتا ہے اس کے ساتھ روٹی کھا لیتا ہوں قریب ہوا گردے پہ ہاتھ رکھا اور کہا تجھے پتا ہے کہ جہاں داتا صاحب آرام فرما ہے حضرت بابا شاہ جمال آرام فرما ہے مرشد کرامی قاضی صاحب آرام فرما ہے وہاں پہ ایک لاہور کا کلندر بھی آرام فرما ہے وہ جو ہمارا دوست ہے اسے دنیا علامہ اقبال کہتی ہے کبھی کبھی اس کی قبر پہ کیا کرو یہاں سے ابتدا ہو کبھی کبھی اس کی قبر پہ کیا کرو اب آنا جانا شروع ہو گیا رہنمائی ہو گئی اور شرح آج تک ہو رہی ہے آج تک ہو رہی ہے اب بات ہو رہی تھی وصیت کی وصیت کی اور ایسی وصیت کہ آج کے جاہل صوفیوں کا ناطہ بند کر دیا اور میرے مجدد مرشد برحق الفسانی 1000 سال کا مجدد اپنے نہیں مزے کی بات یہ ہے کہ غیر تسلیم کر رہے ہیں آج اس دور میں بھی ہندو اور سکھ مفکر جو ہے ان کے دین کے انگریز جو ہیں وہ آج بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر شیخ احمد سندھی ایک دن کوئی فقیر ہندوستان میں نہ ہوتا تو شاید کہ لا الہ کی سزا نہ آتی محمد رسول اللہ کی سزا نہ آتی وہ مرشد برحق کیا فیصلہ کیا فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری نظر دیکھ رہی ہے وہ وقت دور نہیں جب اسلام کو اتنا نقصان اہل کفر سے نہیں پہنچے گا جتنا جاہل صوفیوں سے شاید میں غلط تو نہیں کہہ گیا جاہل صوفیوں سے پہنچے گا اب وصیت کیا ہے واتبع سبیل من اناب الیہ بوڑھا آدمی بیمار بھی بڑا بھی نہیں ہو سکتا من اناب جو تمہیں اللہ کا راستہ دکھائے اب معاملہ ہے اتباع کا واتبع اتباع اطاعت نہیں کہا اتباع کہا اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اتباع اطاعت